بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین جو خبر ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے وہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں بے انتہا جو ابھی اضافہ کیا گیا ہے، 12 روپے سے بھی اوپر کا اضافہ ہوا ہے، اور اب جو نئی قیمتیں ہیں وہ تقریباً 160 روپے فی لیٹر کے حساب سے پاکستان کے اندر پیٹرول ملے گا۔ اگرچہ اس کے اوپر کوئی گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن جس طریقے سے پاکستان کے اندر مقتدر حلقوں کی طرف سے ایک پلاننگ ہوتی ہے اور ایک بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ برپا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اصل ایشو کی طرف سے عوام کی توجہ کو ہٹا دیا جائے، تو ابھی جس ایشو کو جو ہے جس کی وجہ سے عوام کی توجہ اس سے ہٹ رہی ہے وہ پاکستان کے اندر جو صحافتی حلقوں کو نشانہ بنانے کی جو روایت قائم ہو رہی ہے اور دن بدن صحافیوں کو ہراساں کیے جانے والے کی جو واقعات میں اضافہ ہے، جو کہ انتہائی پریشان کن ہے۔ لگتا یہ بھی ہے کہ شاید پس پردہ اس کی جو یہ واقعات ہیں یہ اس بنا پر بھی رونما ہوتے ہیں تاکہ عوام کی جو توجہ ہے وہ اصل ایشوز سے عوام کی توجہ ہٹ جائے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کے ایک طوفان برپا ہوا ہے اس کے اوپر سے عوام کی توجہ کو ہٹایا جائے۔ قابل مذمت واقعات ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے اندر شاید آزادی صحافت اور اسی طریقے سے آزادی اظہار کے اوپر جو پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، جو مسائل ہیں انسان کے لیے حق بیان کرنا، حق بات کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تازہ ترین جو واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ اقرار الحسن کے اوپر IB کے افسران کی طرف سے تشدد اور جو ہے انہیں زخمی حالت میں انہیں جو ہے ہاسپٹل لے کے جایا جانا اور ان کی حالت جو خراب کر دی گئی ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ہم کیا جو ابھی تک جو صورتحال تھی، اب کل تک جو عوامی تشویش یہ تھی کہ پاکستانی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن بہرحال ان کو دیکھ کر لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ ظاہراً جو باقی ہماری اب یہ جو خوف کی فضا جس سے عوام کا جو ہے عدم تحفظ کا جو شکار ہونا ہے یہ اب بڑھتا ہوا ہمارے اداروں کی طرف جا رہا ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں شاید IB سے بھی لوگوں کو خوف محسوس ہوگا، تو لہٰذا IB کے افسران کی طرف سے اقرار الحسن پہ جو تشدد ہوا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ان سے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو شہری ہیں پاکستانیوں کو عدم تحفظ کا جو محسوس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پاکستان کی جو تصویر جائے گی، پاکستان کے حوالے سے دنیا کے اندر جو لوگ پاکستان کا چہرہ دیکھیں گے انہیں شاید انتہائی تشویش ہوگا۔ پاکستان کے اندر اظہار رائے اتنی مشکل ہے، پاکستان کے اندر حق بیان کرنا، سچ بیان کرنا اتنا مشکل ہے۔ اور اب جو ابھی تازہ ترین جو ایک اور خبر آئی ہے جس کے اندر مشہور صحافی محسن بیگ جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے گھر کے اوپر FIA کی ٹیم نے حملہ کیا ہے۔ اس کے متعلق البتہ کہا جاتا ہے کہ مراد سعید کی طرف سے جو ہے وہ FIR جو ہے ہوئی ہے، اس FIR کے اوپر اس کی شکایت پر FIA کی ٹیم جاتی ہے، اور اس کے بعد بقول ابھی تک جو خبریں ہیں اس میں ذرائع کے مطابق اگرچہ مراد سعید کے درخواست پر اس کی شکایت کے اوپر انہوں نے جو ہے قدم اٹھایا اور یہ گئے ہیں، لیکن جو محسن بیگ کا وکیل ہے بقول اس کے وکیل کے ان میں سے جو ٹیم آئی اس میں جنہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا
اور ان کے گھر کے کچھ افراد کو انہوں نے تماچے وغیرہ رسید کیے اور موبائل وغیرہ توڑا گیا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وردی میں نہیں تھے, بغیر یونیفارم کے سادہ کپڑوں میں افراد موجود تھے, اور ڈی ایس پی کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور ان کے بقول ڈی ایس پی صاحب جو ہے حکام بالا سے رابطے میں تھے, اور وہ ڈی ایس پی صاحب نے جب ان سے وارنٹ کے بارے میں جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری اب ہمیں دکھائیں, تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ مجھے چونکہ اوپر میں رابطے میں ہوں, مقتدر طاقتوں سے میں رابطے میں ہوں, مجھے اوپر سے آرڈر ہے, میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. اس سے جو ہے وہ گفت و شنید کے دوران تلخ کلامی کا سامنا ہوا. پھر ایک مزاحمتی فضا بنی جس کے اندر یہاں پر ایک جو ہے اگرچہ خطرناک نقطہ ہے, لیکن بہرحال سمجھنے والا جو نقطہ ہے یہ ہے کہ محسن بیگ نے ہتھیار اٹھا لیے اور انہوں نے وہاں پر ایک اپنی مزاحمت کیا, جس کے اندر فائرنگ کے بارے میں بعض ہمارے ذرائع کے مطابق فائرنگ بھی ہوئی, لیکن انہوں نے بہرحال پسٹل کا جو بٹ مارا ایک جو ہے وہ ایک ایف آئی اے کے ایک جو ہے نوجوان کو, جس سے ان کی پیشانی جو ہے زخمی ہوئی. اس کی بھی ایک خبریں ہیں, البتہ اس کے حوالے سے ویڈیو اور تصویریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکی ہیں, چیزیں سامنے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن بیگ جو ہے یہ وہ صحافی ہے کہ جن کے تعلقات حکمرانوں کے ساتھ ساتھ, البتہ حکمرانوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور رہے ہیں, اور نہ صرف تعلقات رہے ہیں بلکہ ان کی جو پی ٹی آئی کی جو تھنک ٹینکس ہیں, پی ٹی آئی کی جو منصوبہ بندی کرنے والے اور حکمت عملی تیار کرنے والے جو افراد ہیں, اس میں یہ بندہ شامل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ کے مشیران ہیں اس میں یہ بندہ پریکٹیکلی نام کے حد تک نہیں ہے. کچھ افراد نام کے مشیر ہوتے ہیں اور کچھ باقاعدہ حقیقی طور پہ مشیر ہوتے ہیں, تو یہ باقاعدہ ان کے تھنک ٹینکس میں شامل تھا اور یہ ان کے مشیران میں ان کے مشورے سے کام ہوتے تھے, یہ اتنا ان کے قریب تھا. اب اس میں جو آج کا واقعہ ہے, اس واقعے سے دو باتیں سامنے آ رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اب تک حکمران جو جماعت کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے جو تردید ہو رہی ہے کہ جو ہے ہمارے اوپر بڑوں کا ہاتھ ابھی تک موجود ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس میں ہمارے شیخ رشید صاحب کی جو ہے بڑی بڑھ کے بعض اوقات سامنے آتی ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ طاقتیں کھڑی ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے ایک بڑی نشاندہی ہے کہ اب ان کے ساتھ وہ طاقتیں نہیں ہیں, کیونکہ محسن بیگ کے جو تعلقات ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مقتدر حلقوں سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور اس کا بیان اور واضح جو ثبوت ہے جو اس بات کو ایکسپوز کرتا ہے وہ ان کا پسٹل لے کے میدان میں اور یقیناً کیمروں کے سامنے پسٹل لے کے آ جانا, مزاحمت کرنا. یقیناً جس کے کندھے پہ کسی بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ہمت کرتا ہے, ورنہ اپنے خلاف جو ہے وہ پسٹل لے کے آنا اور ایف آئی اے جیسی ایک طاقتور ایک ادارے کے افسران کو جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور گرفتاری سے انکار کرنا اور ایک ماحول جو ہے کریٹ کرنا, یہ یقیناً وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے بڑی طاقتوں سے جس کے روابط ہوں. اب وہ ابھی تقریباً جو میرا خیال ہے بہت جس کو ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں, ابھی بہت تھوڑے وقت مختصر ٹائم کے اندر ہی تقریباً ان کی بیل ہو جائے گی. لگتا ایسا ہے ان کی بیل کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور اس حوالے سے بہت کم ٹائم ان کو لگے گا. تقریباً انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے, انہوں نے بتایا کہ میرے پیچھے طاقتیں موجود ہیں. تو لہٰذا یہ محسن بیگ صاحب کا ان کے خلاف بیان دینا اور ان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے غالباً اس میں بول نیوز کے اوپر غریدہ فاروقی کو جو انہوں نے اپنا بیان دیا, اپنی جو کمنٹس دیے, جس کی وجہ سے مراد سعید کو اور عمران خان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس کا انتقامی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر لاہور کے اندر ایف آئی آر کٹوائی اور اس کا یہاں پہ ایف آئی اے کی ٹیم کو روانہ کیا. اب یہ جو پوری جو سٹوری ہے, اس سٹوری کے اندر جو آج کی اس کو میں ساری چیزوں کا خلاصہ آج کرتا ہوں. آج کے لیے جو انتہائی افسوسناک بہت ساری چیزیں ہیں جو افسوسناک ہے. مثلا اگر ہم یہ دیکھیں ابھی قیمتوں میں اضافہ, پیٹرول میں اضافہ, ٹیکسز میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, یہ ساری چیزیں تو یہ عمران خان صاحب کی جو ماضی کے ان کے فرامین ہیں جس میں یہ کہتے تھے کہ اگر
महंगाई में इजाफ़ा हो, टैक्सेस में इजाफ़ा हो तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। तो मेरा ख़्याल है हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद समझ जाएंगे कि पेट्रोल की कीमत 160 रुपये पहुँचा है तो यकीनन कौम को समझ आनी चाहिए ये पूरी हुकूमत चोर है, बस शमूल वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म समेत ये सारे के सारे चोर हैं। अगर ये चोर न होते तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा न होता। उसके साथ ही जो आज की बात करनी है वो इन्हीं के जो साबिक माजी के अंदर जो इनके बड़े दावे होते थे, इनका एक बहुत बड़ा एतराज़ ये था कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा करते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट को सियासतदान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो मंशूर था ये शायद ये कहना चाहते थे कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को आज़ाद करूंगा और वो सियासतदानों के उसमें जो है पाबंद नहीं होंगे कि सियासतदान अपने लिए एक टूल के तौर पे उनको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट आज़ादाना अपने काम करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होगा और इंसाफ का रवाज होगा। ये उनका एक इद्दा था। लेकिन अब अफसोस, इंतहाई अफसोसनाक जो नुक्ता अब हमारे सामने आया वो ये है कि न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने एक इतनी ख़तरनाक और अफसोसनाक तो अपनी जगह, लेकिन अफसोसनाक से बढ़कर पाकिस्तानी कौम के लिए आने वाले वक्तों में इंतहाई ख़तरनाक रिवायत उन्होंने बरकरार की है कि जिस पाकिस्तान के अंदर सियासतदान सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया करते थे, उन्होंने नेब जैसे एक ताकतवर अदारे को भी एक टूल बना दिया। इसी तरीके से FIA तक को इन्होंने इस्तेमाल किया। आज जो मुराद सईद के केस में और जिसमें इनको तकलीफ़ का सामना हुआ, इन्होंने इन बड़े अदारों को इस्तेमाल किया और ये जो इस्तेमाल करने की रिवायत इन्होंने डाली है, अब ये रिवायत ख़त्म नहीं होगी। आज आपने इस्तेमाल किया, कल जो आने वाली हुकूमतें हैं उन्होंने आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। ये आपको अपनी जहन में बात बिठानी होगी कि आज आप इन अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप इन इदारों के ज़रिए से अपना इंतकाम ले रहे हैं, इंतकामी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं। कल आपके ख़िलाफ़ भी इन तमाम अदारों ने इस्तेमाल होना है। जिस तरीके से पुलिस वाले माजी में कहा करते थे हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं, हमें जिस तरह हुक्म मिलता है, अगर आपकी जो है जब वो किसी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की किसी शख्स पर हाथ डालते थे तो वो साथ कहा करते थे, जब वो इक़्तिदार में आए कहा करते थे हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं। कल उनके ग़ुलाम थे, कल वो ताकत में थे, उनके अहकाम पे आपको गिरफ़्तार किया, आज आप हुक्म करें तो हम उनके गिरफ़्तार करेंगे। अब यही रिवायत, अब ये जो आप ताकतवर अदारे हैं, कल को इन्हीं अदारों ने कहना है कि कल आपके हुक्म से हमने मोहसिन बेग पर हमला किया और कल जो है आज उनके हुक्म से हम आप पर हमला करेंगे, मुराद सईद पर वग़ैरह। ये जो जितने भी हैं जिनकी जो है ये जब करप्शन की दास्तानें खुलेंगी, मैं बारहा ये बात करता हूँ, कई मरतबा मैंने इस बात को बयान किया है कि जब ये इनकी करप्शन की दास्तानें खुलेंगी तो लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे और माजी की जितने भी जो स्टोरीज़ हैं करप्शन के, लोग माजी की तमाम जो कहानियाँ हैं, जितने भी बदअनवानी की मिसालें हैं, उन सब को लोग भूल जाएंगे जितना इस दौर के अंदर करप्शन हुआ है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके अंदर जो ये जो मिनी बजट जो है उसका सबूत है, और इसी तरीके से आपके कौमी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गिरवी हो जाना और IMF के हाथों में दिया जाना, ये सारी चीज़ें उसके सबूत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की इस वक्त सलामती को ख़तरात लाहिक हैं। एक छोटा सा मुल्क अफ़ग़ानिस्तान आपको आंखें दिखाता है। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी जो है वो हम फ़िक्र जमात जो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको टारगेट करते हैं और जो है आपको निशाना बनाते हैं। वो मुल्क आपकी बात मानने को तैयार नहीं है और आपकी सरहदी बाड़ पर हमला किया जा चुका है। इसी तरीके से आपकी मईशत जो है वो दिन ब दिन ज़वाल की तरफ जा रहा है और आपका ग्रोथ रेट जो है वो मनफी तरफ को सफ़र कर रहा है। इसी तरीके से आपके जो है पाक धरती के अंदर सहाफ़ती हलक़ों को आज़ादी नहीं है। वो जो भी बंदा हक़ बयान करता है उसे या पाबंदी का सामना होता है, या फिर उसे गिरफ़्तार किया जाता है, या फिर वो बंदा अगवा हो जाता है और फिर लापता और मिसिंग पर्सन के अंदर शामिल हो जाता है। तो बहुत इंतहाई अफसोसनाक बातें हैं जिसके अंदर हमारी ताकतवर हलक़ों को इस बात को समझना चाहिए कि इन बातों से
دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے گا. تو لہٰذا خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنی روش کو تبدیل کریں. آپ کے خلاف جب تنقید ہو تو آپ انتقامی کارروائیاں کریں، اس سے بہتر ہے آپ اپنے کرتوت کو درست کریں، آپ مثبت کام انجام دیں اور کرسی کا بھروسہ مت کریں. یہ کرسی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، تو لہٰذا اس کرسی کے اندر اس پہ اطمینان کر کے آپ کوئی بڑے بڑے کام ایسے نہ کریں جو کل کو آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہو. اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب پتہ نہیں کس گمان اور وہم گمان کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی طرف آئیں گے، یہ عوام کی طرف جائیں گے، خدا جانتا ہے ان کو لگ پتہ جائے گا. اور شاید اگر میں یہ کہوں کہ جوتوں کا ہار پہنا جائے گا، یہ بہت چھوٹی بات ہے. جس طریقے سے عوام کے اندر عوام میں ان کا نفرت ان کے لیے پایا جاتا ہے، اس نفرت کا جب ریئیکشن ایک طوفان بن کے نکلے گا تو بہت مشکل ہے. تو لہٰذا سمجھنا چاہیے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان حکمرانوں کو خدا عقل عطا فرمائے. اور پاکستان کے اندر یہ جو صحافتی حلقوں کے اوپر، صحافیوں پر اور میڈیا کے اوپر جو میڈیا کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مخصوص وجوہات کی بنا پر نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ بند ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.